پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے یہ ماحولیاتی آلودگی، کلاس 8ویں کا لیسن ہے۔ تو اس کو آج ہم پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو لیسن ہے ہمیں پڑھنا ہے۔ آئیے ذرا اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالیں۔ چاروں طرف کسی نہ کسی قسم کی آلودگی ہے۔ گلی کوچے مختلف قسم کی گندگی سے بھرے پڑے ہیں۔ گندگی سے قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں موٹر گاڑیاں دھواں اگلتی دوڑ رہی ہیں۔ کہیں کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنی سے اٹھتا ہوا دھواں ہے، کہیں مشینوں کی زوردار آواز کانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، کہیں دریا سے گزرتے ہوئے صاف و شفاف پانی کی جگہ میلا اور بدبودار پانی ہے۔ تو دیکھو یہ جو ہمارا لیسن ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالیں۔ تو دیکھو چاروں طرف کسی نہ کسی قسم کی کیا ہے؟ آلودگی ہے، یعنی کہ گندگی ہے۔ ہمارے جو گلی کوچے ہیں وہ مختلف قسم کی گندگی سے بھرے پڑے ہیں۔ گندگی سے جو ہوتا ہے وہ قسم قسم کی کیا ہوتی ہیں؟ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، اگر ہم سڑک پر چل رہے ہیں تو ہمارے جو دائیں بائیں جو موٹر گاڑیاں دھواں نکال کے دوڑ رہی ہیں، ہاں کہیں کارخانے جو ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کی چمنی سے دھواں اٹھتا کیا ہے ہوا ہے، تو کہیں مشینوں کی آواز زوردار کیا ہے آواز کانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، کہیں دریا سے کیا ہوتا ہے گزرتے ہوئے صاف اور شفاف پانی کی جگہ میلا اور بدبو دار پانی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے۔ تو پھر کارخانوں سے بہہ کر آنے والے کیمیاوی مادے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ پانی میں رہنے والی مخلوق پر بھی ان کا بہت خراب اثر پڑتا ہے۔ کیڑا مار دواؤں کی وجہ سے برسات میں کھیتوں کا پانی جب سیلاب کی شکل میں دریاؤں میں آتا ہے تو اپنے اندر گلا ہوا زہر بھی ساتھ لاتا ہے۔ اس زہر کی وجہ سے دریا کی مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ دریا کے کنارے آباد بستیوں کے ہینڈ پائپ اور کنویں کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ تو جو ہمارے کارخانوں سے جو پانی بہہ کر کیمیاوی مادے کیا ہوتے ہیں، ان کے بہت کیا ہوتے ہیں؟ خطرناک ہوتے ہیں۔ پانی میں جو رہنے والی جو مخلوق ہوتی ہے ان پر بھی اس کا کیا ہوتا ہے؟ بہت خراب اثر پڑتا ہے۔ تو جو کیڑا مار دواؤں کی وجہ سے جو برسات میں کھیتوں کا پانی جب سیلاب کی شکل میں جب دریاؤں میں آتا ہے تو اپنے اندر کیا ہوتا ہے؟ گلا ہوا زہر بھی کیا کرتا ہے؟ ساتھ لاتا ہے۔ اس زہر کی وجہ سے دریا کی مچھلیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ مر جاتی ہیں۔ جو زہر سیلاب کی وجہ سے آتا ہے گل کر، تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ جو مچھلیاں ہوتی ہیں دریا میں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ مر جاتی ہیں۔ دریا کے کنارے آباد بستیوں کے ہینڈ پائپ اور کنویں کا پانی بھی جو ہوتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ دریائے جہلم کے پانی کا مشاہدہ کریں، کتنا گندا پانی ہے۔ یہ پانی ہم کپڑے دھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اگرچہ جائے کہ اسے پینے کے لیے استعمال کریں۔ مختلف جگہوں پر اس دریا میں لوگ بلا جھجک گندگی ڈالتے جا رہے ہیں۔ دریا کے کنارے گندگی کے ڈھیروں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی حال دریائے توی کا ہے۔ غور کیجئے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ جو دریائے جہلم کا جو پانی ہے اس پر ہم ذرا مشاہدہ کریں، غور کریں، تو یہ بھی کتنا گندا پانی ہے۔ اس پانی سے ہم نہ کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ اپنے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو پانی ہے مختلف جگہوں پر اس دریا میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ بلا جھجک کسی ڈر کے بنا کیا کرتے ہیں؟ گندگی ڈالتے جا رہے ہیں۔ دریا کے کنارے گندگی کے ڈھیروں سے بڑے پڑے ہیں۔ آپ نے غور سے دیکھا ہوا ہے کہ دریائے جہلم کے سائڈ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے کناروں پر بڑے بڑے ڈھیر کس کے؟ گندگی کے پڑے رہتے ہیں۔ یہی حال کس کا ہے؟ دریائے توی کا ہے۔ تو غور کیجئے ان کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ ہماری ریاست کے گاؤں دیہات کے بیچوں بیچ صاف و شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھی۔ تو ایک زمانے کی بات زمانے کی بات ہے کہ جو ہماری ریاست کے جو گاؤں میں دیہات کے بیچوں بیچ جو صاف و شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھی، یہ صاف و شفاف ندیاں اب گندی نالیوں میں تبدیل ہوئی ہیں۔ تو جو وہ صاف ندیاں تھیں تو اب وہ کس میں تبدیل ہو گئی ہیں؟
گندی نالیوں میں تبدیل ہوئی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ ہمارے ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو ہم ذرا ان باتوں پر غور کریں تو ہمارے جو ماحول ہے اس پر ہمارا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ مشہور و معروف جھیل ڈل کو دیکھیے، چاروں طرف سے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور اس طرح یہ دن بدن سکڑتی جا رہی ہے۔ قریب قریب یہی حال ہماری دیگر جھیلوں کا بھی ہے۔ اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ تو جو ہماری مشہور و معروف جھیل ڈل ہے، اس کو ذرا ہم دیکھیں، اس کے چاروں طرف بھی اس کا جو گلا ہے گھونٹا جا رہا ہے، اس میں بھی کیا ہوتی ہے، گندگی کی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ دن بدن کیا ہو جاتی ہے، سکڑتی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ خشک ہو جا رہی ہے۔ قریب یہی حال ہماری اور ہماری جو دوسری جھیلیں ہیں ان کا بھی حال یہی ہے۔ تو ان سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے صاف و شفاف پانی کی جھیلوں، تالابوں، چشموں اور برفیلے پانی کی ان گنت ندیوں اور دریاؤں کو گندا کیا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم پانی کی بہتات کے باوجود صاف پینے کے پانی سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو اپنی کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں، قدرت سے جو صاف و شفاف پانی ہے عطا کیا گیا ہے، اس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں، گندا کرتے ہیں۔ اور جو ہماری کیا ہیں، ان گنت ندیاں ہیں، دریا ہیں، تو ان کو خود ہم اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں، گندا کرتے ہیں۔ جو نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم پانی کی جو بہتات کے باوجود صاف پینے کے پانی سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو ہم جو صاف و شفاف پانی ہے، ہم اس سے کیا ہو رہے ہیں، محروم ہو رہے ہیں۔ پینے اور کھانا پکانے کے قابل پانی کی مقدار دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو ہمارے پینے کا پانی ہے، کھانا پکانے کے قابل جو پانی ہے، جو اس کی مقدار ہے، وہ دن بدن کیا ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو لوگ گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور اس طرح روز بروز مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو جو لوگ ہم کیا کرتے ہیں، گندا پانی استعمال کرنے پر کیا ہو رہے ہیں، مجبور ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہم روز بروز مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم فوری طور پانی کے وسائل کو محفوظ نہ رکھ سکیں تو وہ دن دور نہ ہوگا۔ اگر ہم فوری طور پانی کے وسائل جو ہیں ان کو محفوظ نہ رکھ سکیں تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہمیں اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پر اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری اقدام کریں۔ تو ہم جو اپنے ہم فوری طور پر ہم کیا کریں، جو ہمارے وسائل کو محفوظ ہم رکھ سکتے ہیں، ہم جب تک ہم اس سے ہاتھ نہیں کیا کریں گے، جب ہمیں اس نعمت سے، جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس سے ہاتھ دھو پڑیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، رضاکارانہ طور پر کیا کریں، اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں، ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے ایک ضروری اقدام